السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کئی دنوں سے وہ نوٹ کر رہے تھے کہ ایمان کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہے ہیں، بات بات پہ مسکرانے لگتا ہے۔ اس کی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی حصے مزہ بھی کافی اچھی ہو گئی تھی اور آج کل وہ خود کو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے بہت خوش ہو۔ کیا بات ہے ایمان، سب ٹھیک ہے یار؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ سائم نے پوچھ لیا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ وہ دراصل بابا جان نے تاشا کا رشتہ طے کر دیا اپنے کسی دوست کے بیٹے سے، اور ایگزامز کے فوراً بعد اس کی شادی بھی طے کر دی ہے۔ اس نے انتہائی پرجوش طریقے سے اعلان کیا جیسے اسے سب سے زیادہ خوشی تھی۔ اچھا، واہ یار، چل تیری اس چڑیل سے جان چھوٹ جائے گی، شعیب نے کہا تو وہ پھیکا سا ہنسا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کو شوخ نہیں کر سکا۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کے دوست فوراً بھانپ گئے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ کیا ہوا یار، کوئی بات ہے؟ تو ہم سے کچھ چھپا رہے؟ شعیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے اداس نظروں سے تینوں کے چہروں کو دیکھا۔ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو تیرے ابا حضور سے بات کرے، اس کی تو ہر بات مانتے ہیں وہ، تو کیوں منہ لٹکا کے؟ جنید نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا مگر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایمان بالکل سنجیدہ تھا اور نظریں گھاس پر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ او میرے خدایا، تو نے پہلے کیوں نہیں ہمیں بتایا؟ جنید نے اپنے ادھورے جملے کی تلافی کے لیے اگلا جملہ شعر کی طرح بنانے کی کوشش کی۔ کیا بتاتا، مجھے خود کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا ہے، اس نے جیسے ڈھکے چھپے لفظوں میں اعتراف کیا تھا۔ کیسے؟ میرا مطلب کب ہوا یہ؟ سائم کا اتاولا پن عروج پر تھا، دوست کی اداسی ایک طرف مگر تجسس اپنی جگہ۔ بس ہو گیا، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس نے فی الوقت عمر کا نام نہ لینا مناسب سمجھا۔ وہ تینوں آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھنے لگے تو ایمان فوراً نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، یار اس کی کیا غلطی ہے اس میں؟ دل پہ اختیار تو نہیں ہوتا بندے کا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان نے تاشا کے سائڈ لی تو اس کے دوست شاباش ہے بھائی والے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ مجھے تم لوگوں کی مدد چاہیے، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہیں بتایا۔ بول کیا کرنے؟ جنید پہلے اس کی مدد کو تیار ہوا، پھر باقی دونوں نے بھی سر ہلایا۔ دلہے کو نکاح کے وقت غائب کرنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ نکاح ہو جائے تو چھوڑ دیں گے اور یہ کام کسی اور سے کروانا ہے، خود نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کبھی سامنا کرنے پر پکڑے جائیں۔ ایمان نے اپنے ذہن میں چلتی ترکیب اپنے دوستوں کے ساتھ گوش گزار کی تو وہ کچھ سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اپنے دوست کو اس کی محبت ملوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب ایمان اپنے لیے نہیں کر رہا۔ دلہا غائب ہوگا تو نکاح کیسے ہوگا؟ جنید ناسمجھی سے بولا۔ ارے فیضان کو غائب کرنا ہے جسے بابا جان نے تاشا کی شادی طے کی ہے۔ اوہ، یعنی ہمارا ہیرو اپنی ہیروئن کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ویل ڈن برو، وی آر ان، سائم چہک کر بولا۔ سو اسمارٹ، دلہا غائب ہوگا تو ایمرجنسی میں تیرے بابا تاشا کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ پرفیکٹ پلان، شعیب نے دونوں انگوٹھے دکھاتے ہوئے آئی لائک اٹ والا نشان بنایا۔ مجھ سے نہیں، بھیا سے کریں گے، وہ بھیا کو پسند کرتی ہے، اس نے آہستہ سے بتایا تو تینوں کو شوق لگا۔ پھر سائم اور جنید ایک دم بپھر کر کھڑے ہو گئے۔ شعیب نے بھی ان کی تقلید کی۔ تو پاگل ہے کیا؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ ہم اتنا بڑا رسک لیں کس کے لیے؟ تیرے لیے، اور تو اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے۔ ہم نہیں کریں گے۔ وہ تینوں اس کی بے وقوفی پر غصہ ہونے لگے۔ ایمان اٹھ کر ان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ پلیز یار، تم لوگ دوست ہو میرے، اس لیے کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھو یار، وہ خوش رہے گی تو مجھے بھی سکون ملے گا۔ ایمان نے ان کی منت کرنے کی کوشش کی۔ کس کو بہلا رہا ہے؟ وہ خوش ہوگی کسی اور کے ساتھ اور تو سکون میں رہے گا۔ بے وقوف مت بنا ہمیں۔ بے شک ابھی مجھے یک طرفہ محبت کا وہ تجربہ نہیں ہوا جو تجھے ہے، مگر فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر اتنا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم تیری مدد کریں گے، ورنہ ہماری طرف سے صاف جواب ہے۔ سائم نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ ایمان نے اس کی جانب التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ پلیز یار، اس کی نگاہوں میں امید تھی، دوستوں سے مدد کی امید، اور کسی کی خوشی کی خاطر وہ اپنی خوشیوں کی قربانی دینا چاہتا تھا۔ مت کر یار، بہت پچھتائے گا۔ وہ اسے دکھی ہو کر دیکھنے لگے تھے۔ ایمان کی اداسی ان کی اداسی تھی اور ایمان کی تکلیف وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، مگر پھر بالآخر اس کی خاموش نظروں کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے۔ محبت میں جگر گزرے ہیں ایسے بھی مقام اکثر کہ خود لینا پڑا ہے اپنے دل سے انتقام اکثر۔ فائنل ایگزامز ختم ہو گئے اور تاشا کے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ ایمان نے کئی بار عمر سے تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ کبھی وہ حمید احمد کے ساتھ ہوتا تھا اور کبھی وہ فون پر مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ایک تو بار ایمان نے اسے اکیلا پا کر بات کرنی چاہی مگر عمر نے مصروفیت کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ دن آ گیا تھا۔ مہندی کی رسم سے کچھ دیر پہلے تاشا کا فیضان سے نکاح تھا۔ ایمان اور عمر دونوں شادی کی تقریب کے بکھیڑوں میں لگے ہوئے تھے۔
مگر ایمان کام کے ساتھ ساتھ فون پر دوستوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ انہوں نے دلہے یعنی فیضان کو کال کر کے سالن سے باہر بلا لیا تھا۔ لان کی سجاوٹ کرتے وقت اس نے اپنے دل پر کتنا جبر کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ چند گھنٹوں میں تاشا ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے والی تھی اور وہ اپنی محبت کی کتاب کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر کے دل کی گہرائی میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ بس تھوڑی دیر ہو، تاشا کو تیار کرنے کے لیے پالا والی گھر پر ہی آ گئی تھی اور اس کی سہیلیاں اس وقت اس کے کمرے میں اس کے ساتھ تھیں۔ ماموں کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکی تھی اور عمر کی جانب سے وہ منتظر ہی رہی کہ کسی طرح شاید وہ اس سے شادی کی بات چھیڑ دے، مگر اس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ پا کر اپنی انا کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یعنی اس نے فیضان کے لیے سمجھوتا کر لیا تھا۔ عائشہ اپنی ماں، دونوں پھپھیوں اور کزنس کے ساتھ مل کر مہمانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ شائستہ نے ایمان کو عام حلیے میں گھومتے دیکھا تو اس کے پاس آئیں۔ ایمان بیٹا، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، جاؤ شاباش کپڑے بدلو اور تیار ہو کر آؤ۔ انہوں نے پیار سے کہا تو وہ کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنا کرتا تبدیل کیا اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اپنا گیلا چہرہ آئینے میں دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، سرخ ٹورے اور سیاہ ہلکے رج جگہوں اور ذہنی اذیت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر میں تاشا کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، یہ سوچ کر اس کے دل پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کاری ضربیں لگا رہی تھی۔ آنسو نکل نکل کر اس کے گرے چہرے پر موجود پانی کے قطروں سے مکس ہونے لگے۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو فوراً ایک بار پھر سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے پر عمر کا تنا ہوا چہرہ نظر آیا۔ کون سے بناؤ سنگھار رہ گئے تمہارے جو یہاں منہ چھپا کر بیٹھ گئے ہو؟ پتہ نہیں ہے باہر کتنا کام ہے؟ بس آ رہا ہوں، تھکی تھکی سی مدھم آواز میں اس نے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے گھڑی نکال کر پہنتے ہوئے اس نے پیروں میں دوسرے جوتے پہنے اور باہر نکل آیا۔ اس وقت اسے مکمل تنہائی درکار تھی۔ اس کا دل شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر اتنے سارے لوگوں کے درمیان وہ یہ شغل نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی مجبوری بھی انسان سے کتنا کڑا امتحان لیتی ہے، صبر کی بھی حد ہوتی ہے، کتنا پلکوں پہ سنبھالیں پانی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ کی آمد کا اعلان ہو گیا۔ فیضان کے گھر والے بھی ابھی تک نہیں پہنچے تھے کیونکہ فیضان غائب تھا۔ حمید احمد بار بار وقت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار فیضان کے والد کو فون کیا مگر کوئی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ بالآخر 5ویں مرتبہ ڈائل کرنے پر کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم حبیب، کہاں ہو بھائی؟ نکاح خواہ کب سے آئے ہوئے؟ کتنی دیر ہے آنے میں؟ حمید احمد کی آواز چھپانے کے باوجود بھی پریشانی کا تاثر دے رہی تھی۔ فیضان تیار ہونے سیلون گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی آئے گا ہم آ جائیں گے۔ حبیب صاحب کی بات سن کر حمید احمد کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مزید 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی فیضان کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں آیا تو مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہونے لگی تھیں۔ حمید احمد نے دوبارہ حبیب صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ پتہ نہیں حمید، فیضان ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں حمید، مجھے نہیں لگتا کہ آج کی تاریخ میں یہ نکاح ہو پائے گا۔ میرا بیٹا کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ دوسری جانب سے حبیب صاحب کی پریشان کن آواز سن کر حمید احمد کی پریشانی میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جتنا تاشا کو اس بدنامی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا گھیرا اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی نگاہوں نے سہارا تلاش کرنے کی کوشش کی مگر عمر نہ جانے کہاں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر کی جانب گئے تو سامنے سے نفیسہ اور شائستہ ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ ان کی نگاہوں میں بھی وہی سوال تھا جو باقی مہمانوں کی زبانوں پر تھا۔ حمید احمد کا سر نفی میں ہل گیا۔ خواتین کی پریشانی دیکھ کر وہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئے اور انیسہ کو بھی وہیں بلا لیا تاکہ سب کے ساتھ مل کر باہمی مشورے سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ایک بات تو طے تھی، تاشا کا نکاح آج ہی ہونا تھا۔ انہوں نے بیوی اور بہنوں کے موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر نفیسہ نے فوراً اپنا دستِ سوال دراز کر دیا۔ آپ ایمان کو میرا بیٹا بنا دیں۔ میری تو کب سے خواہش تھی کہ تاشا کی شادی ایمان سے کروں، مگر آپ اتنے اچانک ہی فیضان کا رشتہ لے آئے اور پھر ہم سے پوچھے بغیر آپ نے فیضان کا رشتے کو ہاں کہہ دی، تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ لیکن اب اگر قسمت موقع دے رہی ہے تو میں چاہتی ہوں آپ میری اس خواہش کو پورا کر دیں۔ بھائی صاحب، تاشا کا نکاح ایمان سے کر دیں۔ نفیسہ کی بات سن کر حمید احمد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ عمر کا نام لیتی تو وہ ایک پل نہ لگاتے سوچنے میں، لیکن ایمان کے ساتھ تاشا کی شادی، یہ فیصلہ ان کے لیے تھوڑا مشکل سا تھا۔ اگر انہوں نے تاشا کی شادی ایمان سے ہی کرنی ہوتی تو وہ فیضان کا رشتہ لاتے ہی کیوں؟ لیکن اب صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب ایمان عمر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ اس سے تاشا کے بارے میں بات کر سکے، مگر دروازہ کھول کر اندر جانے سے پہلے اس کے کانوں میں پڑنے والے عمر کے الفاظ نے اسے اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ باہر سے آنے والی موسیقی کی آواز کی وجہ سے عمر نے اپنا والیوم ہلکا رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اتنے شور شرابے میں کون سا کسی نے کچھ سن لینا تھا، یہ اس نے سوچا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر میں نے کسی اور سے شادی کرنی ہوتی تو اب تک تمہارے لیے انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ تم سے محبت کرتا ہوں تو اب تک منتظر ہونا، جب تم اشارہ کرو میں رشتہ بھجوا دوں گا۔ تمہاری پڑھائی مکمل کرنے اور جاب کرنے کی ضد کی وجہ سے سب کچھ ڈیلے ہوئے، ورنہ میں تو کالج کے وقت سے تم سے شادی کرنے کو تیار بیٹھا ہوں۔
اریبہ کچھ نہیں ہوگا، میں بابا جان کو سمجھا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ عمر اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر ایمان کو مزید سننے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو کہانی ہی اور تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ وہ انہیں سوچوں میں غرق تھا جب اچانک سے دروازہ کھلا اور عمر باہر نکلا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹکا تھا مگر ایمان نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان کو ڈانٹتا، حمید احمد انہیں کی جانب آتے دکھائی دیے۔ ایمان کے بالکل قریب پہنچ کر وہ رکے اور دونوں بیٹوں کو غور سے دیکھا۔ عمر کو ان کی آنکھوں میں کچھ اضطراب نظر آیا تھا، جیسے وہ الجھن کا شکار ہوں اور پریشان بھی ہوں۔ عمر نے بارات کے بارے میں پوچھا تو حمید احمد آہستہ سے کہنے لگے، فیضان لاپتہ ہے اور نفیسہ کی خواہش ہے کہ ایمان کا تاشا سے نکاح کر دیا جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس رشتے پر؟ پہلی بات سن کر وہ جو عمر کی جانب دیکھ کر کچھ کہنے والا تھا، حمید احمد کے الفاظ نے اسے چونکا دیا تھا اور اچھا خاصا چونکایا تھا۔ جی؟ حوانوکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگے۔ کیا جی؟ بابا جان کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، جواب دو۔ عمر نے اسے ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے تنبیہی لہجے میں پوچھا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، ایک سہانا اور من چاہا خواب۔ حمید احمد سمیت وہاں موجود سب گھر والوں کی نظریں ایمان پر تھیں۔ اسے ایک سیکنڈ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اگر وہ کچھ سیکنڈز پہلے عمر کے فون والی گفتگو نہ سن چکا ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ ہوتا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ تاشا کو عمر کے حوالے اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ عمر اس کا خیال رکھے گا، مگر اب جب کہ وہ یہ جان گیا تھا کہ عمر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر تاشا کو عمر کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ عمر اس کے چاؤ پورے کرتا تھا مگر ایک بہن یا کزن کی حیثیت سے۔ وہ کبھی بھی تاشا کو بیوی والی محبت نہیں دے سکے گا، خاص طور پر تب جب کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی۔ اگر وہ اس وقت سمجھوتا کر بھی لے تبھی تاشا کے لیے آگے کی زندگی مشکل ہو جاتی۔ ایمان نے وہیں کھڑے کھڑے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے ذہن میں سارے جمع تفریق کر لیے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تاشا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر نے سکون کی سانس خارج کی تھی، ورنہ اگر ایمان نہ مانتا تو حمید احمد عمر کو قربانی کا بکرا بنا دیتے، جو وہ نہیں چاہتا تھا، اور پھر آنن فانا نکاح ہو گیا۔ وہ سب سے مبارکبادیں وصول کرنے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں کو میسج کر کے فوراً گھر پہ بلا لیا تھا۔ وہ اچانک حالات کی تبدیلی سے حیران ہو گئے تھے، مگر ایمان نے انہیں مختصراً ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب وہ پرجوش ہو کر ایمان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کیونکہ مہندی کی تقریب کا آغاز جلد ہی ہونے والا تھا۔ تاشا اب تک شوق میں بیٹھی تھی۔ فیضان کی جگہ جب اس نے ایمان کا نام سنا تو اس کے ذہن میں کئی الجھنوں نے جنم لیا تھا۔ اس نے الجھ کر نفیسہ کو دیکھا جو بہت خوش لگ رہی تھی۔ فیضان کو تو وہ کسی نہ کسی صورت اپنے ہونے والے شوہر کے روپ میں قبول کر چکی تھی، مگر ایمان، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے التجائیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا مگر پھر رسوائی کا خوف اور ماموں کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے نفیسہ کی گھوریوں سے تنگ آ کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ اب وہ شرعی اور قانونی طور پر ایمان احمد کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے قسمت کی ناانصافی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ اتنا مہنگا میک اپ کروایا تھا، اگر وہ خراب ہو جاتا تو؟ اور ایمان سے تو وہ بعد میں نمٹ لے کے اس نے سوچ لیا تھا۔ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پر مرتا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ خود کو اس تبدیلی کے مکمل تابع کر چکا تھا۔ اداسی کی جگہ بے پناہ خوشی نے لے لی تھی، مگر احتیاط کے طور پر اب وہ اپنی مسکراہٹ بمشکل دبا کر بہہ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ تاشا اس شادی سے راضی نہیں ہوگی، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ بہت جلد اپنی محبت سے تاشا کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ وہ اسے وہ محبت اور مان دے گا جس کے بعد تاشا کو ایمان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ اسے خوش رکھے گا، اس کا ہر ممکن طرح سے خیال رکھے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ایسے کئی وعدے کر چکا تھا اور ابھی بھی وہ اپنی دل کی دنیا میں محو سفر دوستوں کی چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا جب عائشہ اور علینا نے اسے اندر بلایا۔ اسے نکاح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں ملاقات کے لیے تاشا کے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ جاؤ، ان کے زبردستی کمرے کی طرف دھکیلنے کے باوجود بھی وہ دروازے کے باہر رک گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا، اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ اس کی بیچاری صورت دیکھ کر عائشہ کو ہنسی آنے لگی تھی۔ جاؤ اندر، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ علینا نے مسکراتے ہوئے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ یار، میں کون سا اسے پہلی بار دیکھوں گا، روز تو دیکھتا ہوں اسے۔ اسے اندر ہی اندر تاشا کے متوقع رد عمل سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے کمزور احتجاج کیا تھا، مگر عائشہ نے اسے گھوریوں دے دے کر زبردستی اندر بھیجا تھا۔ روز دیکھنا اور تھا، اب تم نکاح کے بعد اسے پہلی بار ہی دیکھو گی۔ اب جاؤ بھی اور سلامی بھی دینا اسے۔ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ ایمان نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کیا اور دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دل ہی دل میں اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کی اور دوبارہ دستک دے کر دل کو مضبوط کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس وقت اس کی سہیلیوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ظاہر ہے عائشہ نے سب کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھیج دیا ہوگا۔ وہ آہستہ سے دروازے بند کر کے تاشا کی جانب مڑا۔ السلام علیکم۔ اس نے گلا کھنکار کر آہستہ سے سلام کیا۔ تاشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اس کے نکاح کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ ہلکا گلابی رنگ کا تھا۔ اس کا جاری والا دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت میں اس کے چہرہ ڈھکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی روایتی دلہن کی طرح اپنے بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ ایمان کو عائشہ کی بات درست لگی،
نکاح کے بعد وہ واقعی اسے پہلی بار ہی تو دیکھ رہا تھا۔ نکاح کی دلہن بنی اس روپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایمان کا دل بے ساختہ زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تاشا کی جانب سے اسے کوئی جواب نہ آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ اس کی نظریں تاشا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ چند سیکنڈز مزید خاموشی سے گزر گئے۔ تاشا کی طرف سے کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ایمان نے لرزتے ہاتھوں سے تاشا کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی۔ استحقاق کیا ہوتا ہے یہ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی گھبراہٹ پر مکمل قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی جھکی نگاہوں سے ہوتے ہوئے گلابی ہونٹوں تک اور پھر گردن میں ڈالے ہار پر ایمان کی نظر گئی۔ اس کے کانوں میں لٹکتے آویزے دیکھ کر ایمان کو بے اختیار اپنی خریدی گئی بالیاں یاد آئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر بے اختیار مسکرایا تھا۔ محبوب سامنے ہو تو عقل واقعی گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ یہ جملہ اس نے سنا تھا، لیکن آج محسوس بھی ہو رہا تھا، جسے اس نے جانے کب سے دل میں بسایا تھا۔ آج اس کے وہ خاموش دعا شرف قبولیت حاصل کر کے مجسم صورت اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کے دل کا مکین وہ نہیں تھا۔ وہ بس اس کی موجودگی میں ساری باتیں فراموش کر کے اس کے سامنے بیٹھے مسکرایا جا رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تلے دماغ میں ابھرتے جملے کو اس نے بلا کر الفاظ پہنا ہی دیے۔ اس سارے عرصے میں تاشا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور کیا دیکھا تھا؟ ایمان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ ساری باتیں وہ جو ابھی فراموش کر چکا تھا آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگی تھی۔ فیضان، عمر اور خود وہ۔ دوسروں کے سامنے وہ نفیسہ کی دھمکی کے پیش نظر خود کو کمپوز کر کے شرمیلی دلہن بننے کی ایکٹنگ کرتی رہی، مگر اب اس کے سامنے وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی تھی۔ لیکن تم بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی، اس نے نتنے پھلا کر اور چبا چبا کر تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ ایمان اس کے الفاظ پر چونکا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دھیان تاشا کی طرف سے ہٹ کر اپنے کپڑوں اور لکس پر منتقل ہوا تھا۔ کیوں؟ ڈریس ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ گردن موڑ کر اس کے کمرے میں رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے جائزہ لینے لگا۔ بات ڈریس کی نہیں ہے، تم شہزادے گلفام کے کپڑے بھی پہن لو، پھر بھی اچھے نہیں لگو گے۔ تاشا نے اس کی ناسمجھی پر اسے مزید سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے تو مت کہو، باہر سب نے میری تعریف کی ہے۔ وہ مسکرا کر فرضی کالر کھڑے کرتا ہے وہ بولا تھا۔ سب کا دماغ خراب ہے، مگر میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، اور آنکھیں بھی۔ کیا کرنے آئے ادھر؟ اس نے آنکھیں نکال کر دبے دبے غصے سے کہتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ ایمان اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے ذرا پیچھے کو سرکا۔ تاشا کا موڈ کافی خراب تھا اور ایمان کو پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا۔ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ میں عائشہ نے بھیجا تھا کہ تمہیں دیکھ لوں، وہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں جھپکتے ہوئے بولا تھا۔ تاشا کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس کا قتل کر دے گی۔ وہ غصے سے گھٹنوں کے بل بیڈ پر اونچی ہوئی اور ایمان کی طرف مزید جھکی۔ نتیجتاً وہ بھی مزید پیچھے کو سرکا اور ایک کوہنی سے بیڈ پر ٹیک لگائی۔ ایک بات تو میری کان کھول کر سن لو، میرے لیے یہ شادی نہیں ہے، بس ایک ڈرامہ ہے جو ماموں اور امی نے اپنی اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھ سے زبردستی کروایا۔ اس لیے مجھ سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ تاشا نے انگلی دکھاتے ہوئے اس پر جھک کر اسے دھمکایا۔ بیوہ ہو جاؤ گی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ منظور ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ ایمان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ وہ اس طرابی کیفیت میں تاشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے نچلا ہونٹ کو چلنے لگا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ پھر سے وہی جادو شروع ہونے لگا تھا جو کمل کی مہندی کے روز اس نے کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ اسے خاموشی سے لب کاٹتے ہوئے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے تنک کر بولی تھی۔ تاشا، ایسے مت کرو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہاتھ میں خالی کشکول لیے وہ اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا۔ اس کی نظریں تاشا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر اپنی خود ساختہ نسوانی انا کو وہ نیچے کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرو، میں مجبور تھی، تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ایمان کا دل ایک دم رک کر دھڑکا تھا۔ تم انکار کر سکتے تھے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں، پھر بھی تم نے یہ سب ہونے دیا۔ اب مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح میں اس شادی پہ سمجھوتا کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ وہ چپ چاپ اس کے الفاظ سن رہا تھا جو تیر کی طرح اس کے کلیجے میں بے بس ہو رہے تھے۔ ایک بار یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ ابھی تو ان کا سفر شروع بھی نہیں ہوا تھا اور وہ بچھڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ ایمان کا دل اس کے ہر لفظ کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ دکھا تو رہے ہیں دل، مگر خیال کیجیے گا خدا کو پتہ نہ چلے۔ میں بھی مجبور تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تاشا نے تن سے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ تم تو مرد ہو، دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر سکتے ہو۔ میرے پاس اب کیا آپشن ہے؟ میری تو ہو گئی نا زندگی خراب، سب تمہاری وجہ سے ہوئے۔ وہ تنفر سے کہتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے مارنے لگی۔ ایمان اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے وار روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو بابا جان کو نہیں کہا تھا کہ تم سے شادی کروا دے میری۔ وہ ہنوز اس کے حملے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو اب اس کے کندھے اور سینے پر تھپڑوں کے ساتھ مکے بھی مارنے لگی تھی۔ اب وہ اسے عمر والی بات تو بتا نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا اس لیے نہیں کہ تم مجھے دھوکہ دو۔
کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم ماموں کو روک سکتے تھے نا، انہیں انکار کر دیتے جیسے ارسا کے باری کیا تھا. کیوں نہیں کیا انکار؟ وہ سارا الزام ایمان کے سر دھر رہی تھی. اب کی بار وہ اپنے اندر امڑتے غصے کو روک نہیں پایا تھا. تاشا بس کرو، بہت ہو گیا. اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکیلا، خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ایمان کی اس حرکت سے وہ ایک لمحے کو حیرت زدہ رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں نے غصے کا روپ دھار لیا تھا. تاشا کے غصے سے پھولتے نتنے دیکھ کر ایمان کو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ سختی کر کے. اس نے اپنے غصے پر قابو پا کر لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کی. اب جو ہو گیا اس کو بدل تو نہیں سکتا میں، لیکن میں یہ رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کروں گا. اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی بلکہ اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک دم اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی. مجھے نہیں چاہیے تمہارے جھوٹے وعدے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. میں اب اس سے زیادہ تمیز کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. تاشا نے انتہائی بدتمیزی سے دروازے کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. ایمان کو پھر غصہ آیا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اس کی انگلی کو گھورا جو دروازے کی جانب اشارہ کر رہی تھی، اور پھر اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر بیڈ پر اس کے قریب رکھ دیے. تمہاری سلامی، بجھے انداز میں کہہ کر وہ آہستہ سے باہر نکل گیا تھا. تاشا نے ان نوٹوں کو تنفر سے دیکھا تھا. کوئی 1000 کے تھے اور کوئی 500 کے. اس نے بغیر گنے ہی سارے نوٹ اٹھا کر بیڈ کی سائڈ والی دراز میں ڈال دیے. اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. جب من چاہا ہم سفر نہ ملے تو زندگی یوں ہی بے رنگ اور بے رونق لگا کرتی ہے. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.